السلام علیکم۔ یہ ویڈیو افسانے کے متعلق ہے۔ افسانہ ایک ایسی مختصر تحریر کا نام ہے جس میں کسی واقعے، کردار یا لمحے کی جھلک دکھائی جاتی ہے۔ یہ داستان اور ناول کی مزید ترقی یافتہ شکل ہے۔ جدید دور میں جب زندگی تیز اور لوگوں کے پاس وقت کم رہ گیا تو ناول کی بجائے افسانے کا رواج ہوا۔ اردو زبان میں افسانہ انگریزی ادب کے اثر سے آیا۔ جوں انسان مصروف ہوتا گیا تو کسی ایسی صنف ادب کی ضرورت محسوس ہوئی جو کم سے کم وقت میں پڑھنے والے کو مسرت اور تسکین کے لمحات میسر کر سکے۔ افسانہ ادب کی نثری صنف ہے۔ لغت کے اعتبار سے افسانہ چھوٹی کہانی کو کہتے ہیں، لیکن ادبی اصطلاح میں یہ لوک کہانی کی ہی ایک قسم ہے۔ ناول زندگی کا کل اور افسانہ زندگی کا ایک جز پیش کرتا ہے، جبکہ ناول اور افسانے میں طوالت کا فرق بھی ہے اور وحدت تاثر کا بھی۔ موجودہ ادبی تناظر میں افسانے سے مراد مختصر افسانہ ہے جو کم سے کم آدھے گھنٹے میں یا ایک نشست میں پڑھا جاتا ہے۔ افسانہ دراصل ایک ایسا قصہ ہے جس میں کسی ایک واقعہ یا زندگی کے کسی اہم پہلو کو اختصار کے ساتھ اور دلچسپی سے تحریر کیا جاتا ہے۔ اس کی ترتیب میں اجزائے ترکیبی کا بہت زیادہ عمل دخل رہتا ہے اور ان میں سے وحدت تاثر کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ منشی پریم چند کو اردو کا پہلا افسانہ نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ سوز وطن ہے۔ افسانہ زندگی کے کسی ایک واقعے یا پہلو کو پیش کرتا ہے جو عموماً کہانی کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے۔ ایسی تحریر جس میں اختصار اور اعجاز بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ وحدت تاثر اس کی سب سے اہم خصوصیت ہے۔ وحدت تاثر کسے کہتے ہیں؟ افسانہ دوسری طرح کی کہانیوں سے اسی لحاظ سے منفرد اور ممتاز ہے کہ اس میں واضح طور پر کسی ایک چیز کی ترجمانی اور مصوری ہوتی ہے۔ ایک کردار، ایک واقعہ، ایک ذہنی کیفیت، ایک جذبہ، ایک مقصد، مختصر یہ کہ افسانے میں جو کچھ بھی ہو ایک ہو۔ افسانے کی یہ خاصیت کہ یہ اپنے اختتام پر قاری کے ذہن پر واحد تاثر قائم کرتا ہے، وحدت تاثر کہلاتا ہے۔